أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن عطفه أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين وغلاوة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين بتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. آج کی یہ مجلس ترحیم ہے، ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ گزشتہ آج کے دن ہم نے اپنے بہت ہی ہر دل عزیز مرحوم سید علی رضا بن سید انور حسین شاہ صاحب آج کے دن گزشتہ سال ہم نے مڈلزبرو میں ان کی مجلس ترحیم پڑھی تھی، اور آج بھی ان کے برسی کا دن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں کروٹ جنت نصیب فرمائے، اور انہیں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جوار مقدس نصیب فرمائے، اور ان کے جتنے لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، بالخصوص ہمارے عزیز دل نواز بھائی اور ان کے سارے اہل خانہ، اللہ سبحانہ و تعالی انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے۔ یہ بڑا خوبصورت سلسلہ ہے مجلس ترحیم کا، اور مجلس ترحیم میں ہم اپنی بات نہیں کرتے ہیں۔ مجلس ترحیم میں ہم مرحوم کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کی بھی بات نہیں کرتے ہیں، ہم بات ان کی کرتے ہیں جن کی ثنا اللہ نے بیان کی ہے۔ اس وجہ سے کہ جب معصومین علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا ہے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے، مرحوم بھی خوش ہوتا ہے، مرحوم کے چاہنے والے بھی خوش ہوتے ہیں، اس کے عزیز و اقارب بھی خوش ہوا کرتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ ہم اپنی ساری خوشیوں کو، ہم اپنی جتنی بھی ہماری غمی ہوتی ہے، ہم اس سلسلے کو جوڑ دیتے ہیں اہل بیت اطہار معصومین علیہ السلام کے ساتھ۔ لہٰذا موت سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔
موت سے پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ موت وہ ہے کہ جو لقائے محبوب کا سبب بنا کرتی ہے۔ موت وہ ہے کہ جو پنجتن پاک کی ملاقات کا ذریعہ بنا کرتی ہے۔ سب سے پہلے جس ہستی کی زیارت کرتے ہیں، امیر المومنین پیغمبر اسلام خامس آل ابا، ان کی جب زیارت ہوتی ہے انسان کا دل مسرور ہو جاتا ہے، انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ کس قدر جو ہے خوشی کا مقام ہے کہ جن کے نام سن کر دنیا میں وہ خوش ہوتے تھے، جن کا نام سن کر وہ نعرہ لگاتے تھے، آج اس کے سراہنے پہ ہیں، آج اس کی مدد کر رہے ہیں، آج اس کی ہیلپ کر رہے ہیں، آج اسے بشارت دے رہے ہیں، آج اسے خوشخبری دے رہے ہیں۔ اور اسرائیل علیہ السلام کو فرما رہے ہیں کہ یہ مومن ہے، اس کی روح تم نے ایسے قبض کرنی ہے کہ ماں کی آغوش بھول جائے۔ کس قدر خوبصورت لمحات۔ لہذا موت کوئی گھبرانے والی چیز نہیں ہے، اور نہ ہی موت سے فرار ہو سکتا ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ تم موت سے کوئی فرار اختیار نہیں کر سکتے ہو، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، یہ تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے۔ جس طرح امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ موت کو تمہاری ان پیشانی کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے۔ کوئی انسان جو اس دنیا میں آیا ہے، پیدا ہونے والا ہر انسان بالآخر وہ جائے گا موت کی آغوش میں، آغوش لحد میں، جب کہ سونا ہوگا، جسے خاک نہ تکیا نہ بچھونا ہوگا، تنہائی میں آہ کون ہوئے گا انیس، ہم ہوئیں گے اور قبر کا کونا ہوگا۔ موت سے کوئی انسان بھاگ نہیں سکتا، فرار نہیں ہو سکتا، جان نہیں چھڑا سکتا۔ بروج مشیدہ، تم بڑے سے بڑے قلعوں کے اندر بھی بند رہو، لیکن یہ موت تمہیں وہاں سے بھی لے لے گی۔ موت سے تم کبھی بھی جان نہیں چھڑا سکتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک انسان موت کا اس نے ٹیسٹ لینا ہے، موت کا اس نے ذائقہ لینا ہے، موت کا اس نے ذائقہ چکھنا ہے، لیکن کیسی موت، کس انداز کے ساتھ موت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو 3 قسم کی موت بہت زیادہ پسند ہے۔ پسند ہے، اللہ پسندیدہ ہے نگاہ پروردگار میں۔ کچھ اموات ایسی ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اس کی چاہت میں ہے۔ پسندیدہ موت کہ جس طرح فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اے صاحبان ایمان، تم نے کیا کرنا ہے؟ لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ پہلی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے موت، مرنا تو ہے، اور فرمایا گیا موت سے تم جان بھی نہیں چھڑا سکتے ہو، موت سے تم فرار نہیں ہو سکتے ہو، موت سے تم بھاگ نہیں سکتے ہو۔ ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ موت تمہارے لیے امتحان ہے، یہ موت تمہارے لیے ایک قسم کی ٹیسٹ اینڈ ٹرائل ہے، یہ موت تمہارے لیے ایک قسم کی آزمائش ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے دست قدرت میں یہ ساری خدائی ہے، جس نے موت کو خلق کیا ہے، جس نے حیات کو خلق کیا ہے، تاکہ تم میں دیکھے کہ حسن عمل کرنے والا کون ہے۔ کثرت عمل کی بات نہیں ہو رہی ہے، حسن عمل کی بات ہو رہی ہے۔ کثرت عمل ریپیٹیشن کا نام ہے، تکرار، جب عمل میں تکرار ہوتا ہے تو کثرت عمل بن جاتی ہے۔ حسن عمل کیفیت عمل کو کہتے ہیں کہ جس میں اخلاص، اور اس قدر حسن عمل، اس قدر عمل احسن ہے
جن کی ایک ضرب ثقلین کی عبادتوں سے بھاری ہو رہی ہے، ان کے احسن عمل کی کون مثال دے سکتا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ احسن عمل چاہیے۔ اسلام نے اپریشیٹ نہیں کیا کثرت عمل، اگر اس میں حسن عمل نہیں ہے تو اس کثرت عمل کا کوئی فائدہ نہیں۔ حسن عمل میں سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اخلاص، سنسیریٹی۔ انسان دوسروں کے لیے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ جب انسان اللہ کے لیے کام کرتا ہے، دوسروں پہ توقع نہیں رکھتا، توقع اگر ہے اور نگاہ اگر ہے تو بس اللہ کی خاطر ہے، اس میں حسن عمل پیدا ہوتا ہے۔ حسن عمل کی اپنی شان ہے، اس کے عمل کی اپنی ہی ایک خاص قسم کی جہت ہے حسن عمل کی۔ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے موت۔ کون سی موت پسند ہے اللہ کو؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن، اے صاحبان ایمان خبردار تم نے مرنا نہیں ہے۔ یا اللہ، مرنا تو ہر ایک نے ہے، کون ہے کہ جس نے نہیں مرنا ہے؟ جی لا تموتن، ہرگز تم نے نہیں مرنا ہے۔ جی نون ثقیلہ ہے، تاکید کے لیے ہے، ایمفیسس کیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے بہت زیادہ۔ فلا تموتن صاحبان ایمان کو کہا جا رہا ہے، جو کل ایمان کے ماننے والے ان کو کہا جا رہا ہے، امیر المومنین کے چاہنے والوں کو کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، صاحبان ایمان لا تموتن، تم نے مرنا نہیں ہے۔ یا اللہ، موت کی ہمارے اختیار میں ہے؟ مرنا تو کوئی انسان اس دنیا کا ہے۔ آپ نے تو خود فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، آپ نے تو خود فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، وہ تو تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے۔ تم موت سے کبھی فرار نہیں ہو سکتے ہو، موت سے کبھی بھاگ نہیں سکتے ہو، موت سے کبھی جان نہیں چھڑا سکتے ہو، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یا اللہ، یہ کیا ہے؟ فلا تموتن، تم نے ہرگز نہیں مرنا ہے۔ اللہ نے آ کر مسئلے کو حل کیا ہے۔ اس میں جو نفی ہے، اس نفی کی زمین کو مثبت میں بدلا ہے۔ جس طرح آپ کہتے ہیں لا الہ، کوئی خدا نہیں، الا اللہ، اس نفی کو اس بات میں جو ہے اللہ نے بدل دیا ہے، کوئی خدا نہیں مگر وہ ایک ہے۔ لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، وہاں پہ بھی کیا ہے؟ لا فتح، کوئی جوان ہے، لیکن کیا ہے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ جوان آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا۔ اسی طرح یہاں پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن، اے صاحبان ایمان تم نے مرنا نہیں ہے، خبردار مت موت کی طرف۔ الا وانتم مسلمون، مرنا اس صورت میں ہے کہ جب تم کیا ہے؟ دین اور اسلام کی سلامتی کے سائے میں تم مرو، وہ ہے، ورنہ نہیں۔ لا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے اسلام کے سائے میں آئے، تمہاری موت آئے قرآن کے سائے میں آئے، تمہاری موت آئے ولایت کے سائے میں آئے، تمہاری موت آئے ایمان کے سائے میں آئے، تمہاری موت آئے معصومین علیہم السلام کی اس پاک سیرت کے سائے میں آئے۔ اس کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، اس موت کو۔ یہ موت ایسی، اب مثلا یہ حالات جو جا رہے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرض کی اگر کسی کا غسل اور کسی کا جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں ہمارے ہاں ایک خاص قسم کی جو پروٹوکول ہوتا ہے، تشریفات ہوتی ہیں جنازے کے ساتھ اس کرونا وائرس کے سلسلے میں، تو کہتے ہیں پاس یہ سمجھتے ہیں پتہ نہیں کسی چیز سے ہم محروم ہو گئے۔ یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری صحیح طریقے سے جول ٹور نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کیا وجہ ہے کہ ہم محرومیت کا جو ہے نا وہ شکار ہو گئے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے جنازے میں اتنے لوگ شامل نہیں ہو رہے ہیں، کہیں 5 پہ کہیں 6 کی جو ہے نا وہ ریسٹرکشن لگائی ہوئی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ہاں چاہتے دوست احباب، یہ عزیز اقارب چاہتے ہیں کہ اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں، اس کے ساری فیملی والے جتنے ممبران ہیں وہ چاہتے ہیں،
اس میں، لیکن وہ نہیں ہو سکتے. کیا حالات اس قسم کے ہیں، تقاضے اس قسم کے ہیں، سچویشن اس قسم کی ہے. صحت کا خیال رکھنا بھی جو ہے نا دوسری طرف واجب ہے. یہ کیا ہے سلسلہ؟ کیا وہ کسی چیز سے محروم ہو گیا ہے؟ کیا اس کے لیے یہ کہ جو اس وقت ایک خاص قسم کا پروٹوکول ایک میت کو چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے، تو کیا یہ اللہ کا کوئی کسی قسم کا، اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا ہے؟ اللہ نے اسے اپنے فیض سے تو محروم نہیں کر دیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں، ایسی بات نہیں. یاد رکھنا، ہمیشہ اس آیت کو نگاہ میں رکھنا، اس پریشانی میں کبھی نہیں جانا، اس وجہ سے کہ تم ہمیشہ اگر کسی کی موت اسلام اور قرآن اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے سائے میں ہوگی، اس میں ایک آدمی جنازے میں شامل ہو، 1,00,000 شامل ہو، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن جس کی موت عاقبت بخیر نہیں ہے، وہ 1,00,000 بھی اگر اس کے جنازے میں شامل ہو جائیں تب کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں اس کا. ہمیشہ انسان کی دعا یہی کرنی چاہیے، اللہم اجعل عواقب امورنا خیرا، پروردگار میری عاقبت بخیر ہونی چاہیے. عاقبت اگر انسان کی بخیر نہیں ہے، اس میں کروڑوں لوگ جمع ہو جائیں اور اس کی نماز جنازہ ہوتی رہے، کیا فائدہ ہے؟ لوگ تشریفات کرتے رہے، بہت زیادہ پروٹوکول ہوتا رہے، بہت زیادہ سارے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، اس کو کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا یہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. حالات اس قسم کے ہیں، تقاضے اس قسم کے ہیں کہ جس کی وجہ سے تھوڑی بہت چاہتے یہی ہیں کہ سارے لوگ شامل ہو جائیں، لیکن اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے نہیں جا سکتے. اس وجہ سے یہ کنفیوژن جو ہے نا آپ کے ذہن میں نہیں جانی چاہیے کہ ہمارے اللہ نے کیا ہمیں محروم کر دیا اپنے فیض سے، اپنے رحمت سے، اپنی نعمت سے. لوگ اتنے آئے دعا کریں، لوگ جہاں پہ بھی دعا کریں گے اس دعا جو ہے نا وہ پہنچ جائے گی. کیا ہے؟ شرط یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تموتن الا وانتم مسلمون. بس تم نے مرنا ہے اسلام کے سائے میں مرنا ہے، تم نے مرنا ہے قرآن کے سائے میں مرنا ہے، تم نے مرنا ہے نبی اور علی کے سائے میں مرنا ہے. تمہاری ہمیشہ موت، اللہ اس موت کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے جو ولایت کے سائے میں ہو. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے سائے میں. اگر ولایت کے سائے میں موت نہیں ہے، جتنا مرضی ہے وہ عمل کرتا رہے. جس طرح حضور نے فرمایا، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل مثل ما قام نوح فی قومہ، اے علی، یا علی کہہ کے پکارا، یا علی لو ان عبدا عبد اللہ عز وجل. اے علی، اگر لوگ اللہ کی اتنی عبادت کریں کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، اور اللہ اس کے رزق کو اتنا ہی وسعت دے دے، اسے اللہ اتنا رزق دے دے کہ کوہ احد کے پہاڑ جتنا سونا راہ خدا میں دے دے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے کہ وہ 1000 حج پاپی ادا کرے، اور آخری حج کے دوران قتل صفا والمروہ، صفا اور مروہ کے درمیان حالت مظلومی میں مارا جائے، لم یوہلک لم یشم رائحۃ الجنہ. اگر وہ تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا، جنت جانا کو جا، جنت کی خوشبو تک نہیں سونگھ سکتا ہے. لا تموتن الا وانتم مسلمون. تم نے نہیں مرنا مگر مرنا ہے تو اسلام کے سائے میں، تسلیم کے سائے میں، یقین کے سائے میں، عمل کے سائے میں، ادا کے سائے میں، فروع دین کے سائے میں، اصول دین کے سائے میں، احکام کے سائے میں، اخلاق کے سائے میں تم نے مرنا. یہ تمہاری جو موت ہوگی، اس موت کو اللہ بہت پسند کرتا ہے، ولایت کے سائے میں موت. دوسرا یہ ہے کہ جو شخص دین کی خدمت کرتے ہوئے مر جاتا ہے، اس کو بھی اللہ سبحانہ و تعالی اس موت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہے. موت وہ کہ جو خدمت دین میں، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.
جو اس حالت میں من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اس راہ میں جو ہجرت کرتا ہے، ہجرت کے لیے نکلتا ہے، کیا مطلب ہے؟ خدمت دین کے لیے، خدمت اسلام کے لیے، خدمت قرآن کے لیے، خدمت ولایت کے لیے۔ جو شخص بھی اس میں آ کے اس خدمت میں شامل ہوتا ہے، دین میں، تبلیغ دین میں، آپ بھی مبلغ بن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے you just sit on the pulpit, you have the turban۔ نہیں، ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح نماز واجب ہے اسی طرح امر بالمعروف واجب ہے، جس طرح روزہ واجب ہے اسی طرح نہی عن المنکر واجب ہے، ہر ایک کے لیے۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ، اللہ کی خاطر وہ ہجرت کرتا ہے، کوچ کرتا ہے اللہ کی خاطر، مال کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، مکان کے لیے نہیں، اقتدار کے لیے نہیں۔ مائیگریشن اس لیے نہیں کہ دنیا کے خوف سے ڈر کے انسان پناہ لے لے، وہ مائیگریشن جو ہے اسلام میں ہے، اس مائیگریشن کو اسلام نے اپریشیٹ نہیں کیا ہے، جو مال کے لیے ہے، دولت کے لیے ہے، اپنے سکون کے لیے ہے، بھاگ کے آنے والوں کے لیے ہے، کسی جگہ فرار ہونے کے لیے۔ اسلام اس کو قطعاً جو ہے نا وہ اس کو ہجرت نہیں کہتے۔ ہجرت جو اسلام کی نگاہ میں ہے وہ یہ ہے، ہجرت ایک قسم کی احتجاج کا نام ہوتا ہے اسلام میں۔ جو ہجرت کا مفہوم ہے، یہ ہجرت کا مفہوم نہیں ہے کہ کسی جگہ جو ہے نا وہ اس کو، ہجرت ہمیشہ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے دین کے ساتھ۔ دین کو اگر خطرہ ہے، ایسی جگہ کے جس سے تمہارے دین کو خطرہ ہے، اسلام نے کہا ہے آپ ہجرت ان پہ واجب ہے۔ دین کو بچانے کی خاطر ہے، اسلام نے کہا آپ تم ہجرت کرو۔ ہجرت یہ ہے اسلام کی نگاہ میں۔ ہجرت وہ نہیں ہے کہ جو ہمارے یہاں مائیگریشن جس کو کہتے ہیں، کوئی مائیگریٹ کرتا ہے، مثلا پاکستان سے آیا ہے، ایران سے آیا ہے، ہندوستان سے آیا ہے، مڈل ایسٹ سے آیا ہے، یورپ میں آ گیا ہے، مغرب میں آ گیا ہے، ویسٹرن کنٹریز میں آ گیا ہے، جی تو کس لیے آیا ہے؟ بس یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آیا ہے دین کے لیے، اسی وجہ سے میں جوانوں سے یہ کہوں گا جو یورپین کنٹریز میں ہیں، ویسٹرن کنٹریز میں ہیں، تمہارا رہنے کا جواز بہترین چیز ہے کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول اور رسول خدا کے حقیقی جانشین امیر المؤمنین کی ولایت کو تم جب بھی اس پیغام کو پہنچاتے رہو گے، تم بھی اس آیت کا مصداق بن جاؤ گے۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ پھر ایسی صورت میں انسان کو موت آ جاتی ہے۔ کتنا بڑا ثواب ہے کہ جنہوں نے آ کر یہاں پہ سینٹرز بنائے، کہ ہمارے بھائی خدمت گزار، ان کی ساری فیملی دین کے لیے، اسلام کے لیے، جنہوں نے آ کر، ممکن ہے آج وہ نہیں ہیں، جنہوں نے آ کر 50s اور 60s میں یہاں پہ یہ سینٹر بنائے ہیں اور یہاں پہ اہل بیت اطہار کا اب تذکر وہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن ان کا ثواب جو ہے نا وہ جاری اور ساری ہے، ثواب میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت۔ پھر ان کو جو ہے نا موت نے درک کر لیا ہے۔ موت آئی نہیں، موت نہیں انہوں نے آتی ہے۔ موت ایسے کو تھوڑی آتی ہے کہ جو اہل بیت کی ولا میں زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں، اسی لیے تو فرما دیا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لا۔ آل محمد کی ولا میں، ان کی محبت میں جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے وہ شہید کی موت ہے، یہ شہید کی موت ہے۔ من یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ ورسولہ ثم یدرکہ الموت
فقط وقع اجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے۔ موت نے اس سے ملاقات کی ہے، موت نے اسے پا لیا ہے، اس کا اجر اللہ کے نزدیک محفوظ ہے، یہ منزل شہادت پر ہے۔ اور جو آل محمد کی ولا میں، ان کی محبت میں چلا جاتا ہے، مات تائبا، وہ توبہ تائب ہو کر مرا ہے۔ من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، آل محمد کی محبت میں مرنے والا ایسا ہے۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین، ہمیں ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنے والدین کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جنہوں نے ہمیں یہ راستہ دیا امیر المومنین کی ولایت کا۔ ہمارے لیے کوئی فرق نہیں کہاں پہ موت سے ہمیں کیوں گھبرانا چاہیے؟ جن کا آقا اور مولا فرمائے کہ موت علی پہ آ پڑے یا موت موت علی پہ آ پڑے یا علی موت پہ آ پڑے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میں موت سے اتنا مانوس ہوں جتنا ایک شیرخوار بچہ ماں کے شیر سے ہوا کرتا ہے۔ اس کو ذرا موت سے کیا گھبرانا ہے؟ موت سے کیا ہے بھائی؟ یہ جو کنفیوژن پیدا کرنے والے ہیں بالکل ان کی نہیں، اس وجہ سے کہ ہم ولایت امیر المومنین میں فلاں نے اتنا جنازہ پڑھا تو فلاں کا نہیں ہوتا، نہیں، یہ ساری ویسی چیزیں ہیں، اس کو کوئی تعلق نہیں ہے اس چیز کے ساتھ۔ پیغمبر کی جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ سید سلام اللہ علیہ کے جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ امام حسن مجتبیٰ کے جنازے میں کتنے لوگ شامل تھے؟ لہٰذا ہمارے نزدیک وہ معیار تھوڑا ہے، ہمارے لیے معیار کیا ہے؟ سایہ ولایت ہے ہمارے نزدیک معیار۔ یہ ہے ایسی صورتحال میں اگر کوئی مرتا ہے، من مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، وہ اسی طرح ہے کہ گویا مغفرت پا کر جو ہے اس دنیا سے گئے۔ جو آل محمد کی ولا کے سائے میں مرتا ہے، بشرہ ملک الموت بالجنہ، ملک الموت اسے جنت کی بشارت دیتا ہے۔ جو آل محمد کی ولا میں محبت میں مرتا ہے، وہ اس طرح جاتا ہے جنت میں جس طرح دلہن اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اس شان کے ساتھ، اس آن بان کے ساتھ، اس شوقت کے ساتھ، اس تحور کے ساتھ۔ فرمایا اس طرح ہے، لہذا موت نہیں، ثم یدرکہ الموت فقد وقع اجرہ علی اللہ، اس کا جو اجر ہے وہ اللہ کے نزدیک محفوظ ہے۔ لہذا ہمیں آئیڈیل زندگی کی طرف جانا ہے، ہمیں اپنی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ موت ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے، موت ایک بہت بڑی اصلاح نفس کا ذریعہ ہے، موت تزکیہ باطن کا ذریعہ ہے، موت انسان کی تطہیر نفسانی اور تطہیر باطنی کا ذریعہ ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے آئیڈیل زندگی کی جو معصومین علیہ السلام نے ہمیں بتائی۔ ایک حدیث کے جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ان ابن آدم اذا کان فی آخر یوم من ایام الدنیا، ابن آدم کہ جب دنیا کا اس کا آخری دن ہوتا ہے، دنیا کا آخری دن، وَأَوَّلُ يَوْمٍ مِّنْ أَيَّامِ الْآخِرَةِ، اور آخرت کا پہلا دن ہوتا ہے، جہاں سے دنیا سے الوداع ہو رہا ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سب خدا حافظ کہہ کے جب جاتا ہے، دنیا کا آخری دن، آخرت کا پہلا دن، کہتے ہیں
میرے مولا فرماتے ہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں مثل لہو مالہ و ولدہ و عملہ، اس کے سامنے تصویری طور پر، مجسم طور پر اس کا مال بھی آ جاتا ہے، اس کی اولاد بھی اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کا عمل بھی اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ بہت غور کی ضرورت ہے، بہت تربیت کی ضرورت ہے، بہت تزکیے کی ضرورت ہے، بہت سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیا ہے؟ آخرت کا پہلا دن، دنیا کا آخری دن، اس کے سامنے یہ تینوں تصویریں موجود ہیں۔ مال کی تصویر بھی اس کے سامنے آ گئی ہے، اولاد کی بھی نقشہ اس کے سامنے آ گیا ہے، اور عمل کی جو صورتحال ہے، تجسم ہے، وہ بھی اس کے سامنے آ گیا ہے، سارے مجسم صورت میں اس کے سامنے۔ آپ اس نے کیا کیا؟ فَيَلْتَفِتُ إِلَى مَالِهِ فَيَقُولُ، مال کی طرف سب سے پہلے یہ مرحوم مرنے والا مال کی طرف دیکھتا ہے، مال کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ واللہ انی کنت علیک حریصا شحیحا، میں نے کتنے پاپڑ بیل کے تجھے حاصل کیا ہے، میں نے کتنی حرص اور لالچ کے ذریعے تجھے جمع کیا ہے، میں نے کئی قسم کی مصیبتیں مال کو جمع کرنے کے لیے میں نے تیری خاطر اس دنیا میں گزاری ہیں۔ فما لی عندک، تو اب میری کیا مدد کرے گا؟ مال سے کہہ رہا ہے، جانے والا اس دنیا سے، مرحوم ہونے والا اس دنیا سے، آخرت میں پہلا قدم رکھنے والا اس دنیا سے، آخری قدم اس دنیا سے رکھنے والا، مال بتا تو میری کیا مدد کرے گا؟ یہ means how can you assist me؟ کس طرح تم میری مدد کرو گے؟ means and capitals and revenue، مال اسے جواب دے گا، جسے بڑی مشکلوں سے ایک انسان حاصل کرتا ہے، اور بعض کا تو ہم و غم ہی مال ہوا کرتا ہے، بعض کی تو پوری کی پوری ان کا سلسلہ ہی مال کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ حلال کو نہیں دیکھا، حرام کو نہیں دیکھا، نہ مال کے واجبات کو دیکھا۔ بہت سارے ہم لوگ مالی واجبات ہیں اس کے بھی ہیں نہیں، ہم جوڑ کر دوسروں کے حوالے، دوسروں کو خزانہ دار بناتے ہیں۔ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، بالخصوص ان ایام میں کہ جب کہ اسے جنا ایپیڈیمک، اس وبا کی جو صورتحال آئی ہوئی ہے، وصیت اپنے لکھیں، اپنی وصیت کو پریپیئر کریں۔ انسان کو کوئی پتہ نہیں ہے کب اس نے چلا جانا ہے۔ جن کے پاس اللہ نے بہت کچھ وافر مقدار میں مال دیا، میں انہیں کہوں گا کہ 1/3 اپنے مال کا ذخیرہ کریں اپنے لیے، اور کہیں کہ اس کو ہمیشہ ایسی چیریٹی میں استعمال کرو کہ جو کنٹینیوس رہنے والی ہے۔ صدقہ جاریہ کریں اس کو، صدقہ جاریہ وصیتوں میں دیکھیں، کم از کم آپ کے ایک سہارا بن جائے گا۔ تم محتاج نہیں ہوگے، پتہ نہیں کوئی دعا کرتا ہے تمہارے لیے، کوئی دعا نہیں کرتا ہے۔ مال کہے گا، دیکھو مال کا جواب، یہ کس نے بتائی حدیث؟ The commander of the faithful، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف سے یہ حدیث ہے۔ فرمایا کہ مال کہے گا فیقول خذ منی کفنک، میں تمہاری مدد اسی حد تک کر سکتا ہوں، مجھ سے اتنا جو تم نے جوڑا ہے اس سے ایک کفن لے لو مجھ سے، بس that's it، nothing else۔ بس ایک کفن جو ہے نا، میں تمہارے لیے کفن کی میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ قال، پھر مولا فرماتے ہیں فَيَلْتَفِتُ إِلَىٰ وَلَدِهِ، چونکہ صورتیں ساری سامنے ہیں۔ فَيَلْتَفِتُ إِلَىٰ وَلَدِهِ،
پھر وہ اپنی اولاد کی طرف منہ کرے گا، متوجہ ہوگا، فیقول، پھر وہ کہے گا واللہ انی کنت لکم محبا وانی کنت علیکم محامیا، میں تم سے کتنی محبت کرتا تھا، تم سے کتنی شفقت کرتا تھا، تمہاری بھوک کو نہیں برداشت کرتا تھا، تمہاری پیاس کو نہیں برداشت کرتا تھا، تمہارے لیے میں کیا سے کیا زحمتیں کرتا تھا، تمہاری میں کس قدر حمایت کرتا تھا، تم مجھے بتاؤ فماذا لی عندکم، تم میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ وقت موت ہے، سفر آخرت ہے، دنیا کا آخری دن ہے، آخرت کا پہلا دن ہے، فرمائے کہ تم بتاؤ فماذا لی عندکم، تم میرے بارے میں کیا مدد کر سکتے ہو؟ فیقولون، اولاد اسے کہے گی نؤدیک الی حفرتک نواریک فیہا، وہ کہیں گے بابا ماما ہم تمہاری جو مدد ہے نا وہ اس طرح کر سکتے ہیں، تمہاری اچھے طریقے سے تمہیں خاص قسم کے پروٹوکول کے ساتھ قبر میں داخل کر دیں گے، مٹی ڈال دیں گے، بس یہ ہم تمہاری جو ہے نا نواری کفی ہے، قبر کے اندر دفن کر دیں گے، تمہارا کفن مال نے دے دیا، دفن ہم لوگ کر دیں گے۔ قال فیلتفت الی عملہ، مولا فرماتے ہیں اس کے بعد وہ آئے گا عمل کی طرف، عمل کو مخاطب کر کے کہے گا فیقول واللہ انی کنت فیک لزاہدا وان کنت علی لثقیلا، عمل کو کہے گا کہ میں تو تیرے لیے کوئی اہمیت کا قائل نہیں تھا، تجھے اپنے لیے ایک بوجھ سمجھتا تھا، زندگی میں نے اس طرح گزاری، کوئی اہمیت نہیں دی، تجھے کوئی امپورٹنس نہیں دی، تجھے زندگی کا حصہ نہیں میں نے بنایا، تجھے میں نے زندگی میں ایک قسم کا بوجھ سمجھا۔ فماذا عندک، عمل تو مجھے بتا، تو میری کیا ہیلپ کرے گا، تو میری کیا مدد کرے گا؟ میرے مولا فرماتے ہیں فیقول، تو اس وقت عمل کہے گا انا قرینک فی قبرک و یوم نشرک حتی اعرض انا وانت علی ربک، تم گھبراؤ نہیں، میں قبر میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں حشر میں تیرے ساتھ ہوں گا، میں پل صراط پہ تیرے ساتھ ہوں گا، میں نام اعمال کے وقت تیرے ساتھ ہوں گا، جب تیرے ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا اس وقت میں ساتھ ہوں گا، تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت زیادہ بیدار ہونے کی ضرورت ہے، موت ہمیں بیداری کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کی رضا کے لیے موت کی طرف، اسی وجہ سے اللہ کے جو بندے ہیں جب ایک دفعہ حضرت سلمان نے پوچھا نا حضور سے، فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تیری موت جس دن تم قبرستان میں جا کے سلام کرو گے اور مردے تمہیں سلام کا جواب دیں گے، یاد رکھو وہ دن تمہاری موت کا ہے ایک دن، اور فرمایا کہ تم اپنے شہر سے بہت دور تمہارا مدفن ہوگا، تم حالت غربت میں ہوگے، یہ ساری چیزیں بتائیں، اور حتیٰ کہ جب موت کا وقت آ گیا، ظاہر ان کا ایک غلام تھا، خادم تھا، زعزان جس کا نام جو ہے نا وہ لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ موت تو باہر کا حق ہے، آپ بتائیے کہ جب آپ کی موت ہو جائے تو آپ کی تجہیز، آپ کی تکفین، کہا کہ جب میری موت ہو جائے نا تو تم اس طرح کرنا، قبر کے اوپر تمہیں ضرورت نہیں ہے، تجہیز و تکفین تمہیں ضرورت نہیں ہے، تم فقط میری میت کے اوپر ایک چادر جو ہے چادر ڈال دینا، انتظار کرنا، میری تجہیز و تکفین کے لیے۔ سبحان اللہ،
میری تجہیز و تکفین کے لیے میری تجہیز و تکفین وہ کریں گے جنہوں نے رسول خدا کی تجہیز و تکفین کی ہے. یعنی یہ منزل شان اعجازی سے امام علیہ السلام تاریخ میں لکھا ہے. اسبغ بن نباتہ میں آج پڑھ رہا تھا کہ امام نے اعلان کیا آؤ سلمان کی تجہیز و تکفین کے لیے. ایسے میں کہتے ہیں کہ امام نے وہ چادر چونکہ ڈالی تھی داہنے اپنے اس کونے سے سر کی طرف سے اس طرح ہٹایا. تاریخ یہ کہتی ہے کہ فتبسم. حضرت سلمان کو معمولی نہیں ہے. السلمان منا اہل البیت. السلمان منا اہل البیت. سلمان ہماری اہل بیت سے ہے. منی اہل البیت نہیں ہے, منا اہل البیت. حضور نے جب بھی معصومین, یہ کنفیوژن نہیں پیدا ہونی چاہیے, حضور نے جب بھی معصومین کے لیے کہا ہے وہاں پہ منی کا لفظ ہے, منا نہیں ہے وہاں پہ. حسین منی, حسن منی, علی منی, فاطمہ بضعۃ منی. السلمان منا اہل البیت. سلمان یعنی کیا ہے؟ نبی والا ہے, علی والا ہے, حسن والا ہے, اہل بیت والا ہے. یہ مطلب ہے اس کا. کتنی بڑی شان. السلمان منا اہل البیت. حضرت ابوذر کے لیے بھی یہی ہے, یا ابازر انت منا اہل البیت. منی جہاں جہاں پہ یہ معصومین کے لیے, منا جہاں جہاں پہ ہے وہ غیر معصوم, یعنی ان کی سیرت, ان کا سیر و سلوک اہل بیت کی شان کے تحت تھا. اس وجہ سے حضور پہلے سے خبر دے کر گئے, مولا امیر المومنین پہلے سے خبر دے کر گئے. ہم جنازہ پڑھائیں گے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. شان اعجازی سے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ فتبسم, جب اس چادر کو ہٹایا چہرے سے, فتبسم, تاریخ کہتی ہے کہ تبسم کیا. اور دوسرے جو جملہ ہے تاریخ کہتی ہے کہ چاہا کہ اٹھ کے استقبال کرے. فرمایا علی مکانک علی حالک. تم نے یہ حالت نہیں بدلنی ہے, اپنی حالت جو اس حالت ہے اسی پہ رہو. اب تم پر احترام, اب تعظیم تم پہ اب واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس حالت میں کہ جب تم اس دنیا سے جا چکے ہو, اب تم کھڑا نہیں ہونا ہے. چاہتے تھے کہ کھڑا ہو کے استقبال کریں, چاہتے تھے کہ دست بوسی کریں. فتبسم, جب کہا کہ علی حالک, اپنی اسی حالت پہ جو ہے نا وہ رہنا. لوگ جمع ہو گئے, امام نے تجہیز کا, تکفین کا اہتمام کیا. جنازہ خود پڑھا امیر المومنین حضرت سلمان کا. مدینہ کہاں اور مدائن کہاں, مدینہ سے مدائن پہ آئے, جنازہ پڑھا. اور جنازہ پڑھنے کے بعد قبر, خود یہ سارے کام کرا رہے ہیں, خود سارے کام کر رہے ہیں. کیا شان ہے حضرت سلمان کی کہ کس انداز کے ساتھ. اور قبر جب تیار کر چکے تو میرے مولا نے اپنی انگشت شہادت سے, آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بعض علماء کی قبر کے اوپر یہ اشعار لکھے ہوتے ہیں. میں نے دیکھے ہیں, وادی السلام میں دیکھا, قم مطہرہ میں دیکھا, حرم مطہر میں جو بعض علماء کے ہیں ان کی قبروں کے اوپر دیکھا. یہ اشعار جو ہے نا وہ کندہ ہوتے ہیں, لکھے ہوتے ہیں. امام علیہ السلام نے اپنی انگشت شہادت سے 2 شعر لکھے. کیا لکھا؟ وفدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم حمل الزاد اقبح كل شيء اذا كان الوفود علی الکریم. شان اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں, یا اللہ یہ تیرا بندہ آ رہا ہے. وفدت علی الکریم بغیر زاد, میں اپنے کریم پروردگار کی بارگاہ میں پہنچا ہوں, میرے پاس زاد راہ نہیں ہے, میرے پاس سفر آخرت نہیں ہے.
ففدت علی الکریم بغیر زاد من الحسنات والقلب السلیم. کوئی نیکیاں نہیں ہیں. کس طرح میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. نیکیاں نہیں ہیں، حسنات نہیں ہیں، اچھائیاں نہیں ہیں، قلب سلیم نہیں ہے. حمل الزاد اقبح کل شیء. پروردگار تجھے پتہ ہے حمل الزاد اقبح کل شیء. جب کسی کریم کے ہاں مہمانی کے لیے جاتے ہیں وہاں سے خود کھانا پینا تو نہیں لے کر جاتے نا، بہت برا ہوتا ہے اس طرح. حمل الزاد اقبح کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم. جب کریم کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں. آپ نے سن لیا ہے امام نے کیا کیا، خود کی تجہیز، خود کی تکفین، خود قبر تیار کی. لیکن ایک دفعہ جب انسان جاتا ہے نا کربلا کی طرف تو کہتے ہیں کیا ہے، نہ وہاں پہ تجہیز ہے نہ وہاں پہ تکفین ہے. بیٹے کا عالم وہ ہے کہ پابند سلاسل، گلے میں توق ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. لیکن اس کے باوجود جب اعجاز شان اعجازی سے آتے ہیں فرماتے ہیں قبیلہ بنی اسد تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کس کی لاش ہے، یہ کس کی، سب کے بتانے کے بعد. اور جب اپنے بابا کی قبر مطہر پہ، لاش مطہر پہ جب آتے ہیں تو ایک دفعہ چیخ بلند ہوتی ہے اور وہاں پہ غش کھا جاتے ہیں. قبیلہ بنی اسد کا سردار پوچھتے ہیں کس کی؟ کہا یہ میرے بابا کہ جنہیں 3 دن کا تشنا پیاسا ذبح کر دیا گیا. ہاں اس کے بعد قبر کے اوپر لکھتے ہیں ھذا قبر، یہ میرے بابا حسین کی قبر ہے. الذی قتلوہ عطشانا، یہ وہ ہیں کہ جنہیں 3 دن کا تشنا پیاسا ذبح کر دیا گیا. اور جب جانے لگے نا فرمایا نہیں، ابھی فرات کے کنارے میرے چچا عباس کی لاش پڑی ہے. جب لاش کو لایا گیا قبر میں رکھا گیا، میرے مولا فرماتے ہیں قبیلہ بنی اسد کو، ان کے سرداروں کو فرماتے ہیں جب تک میں نہ بلاؤں تم نے نہیں آنا ہے. ہاں جب دیکھا کافی دیر ہو گئی، کہتے ہیں قبیلہ بنی اسد کا سردار کہتے ہیں میں گیا قبر کے نزدیک جب پہنچا میں نے دیکھا بڑے عجیب عالم ہے کہ مولا امام سجاد کا ماتھا اپنے چچا کے سینے پر ہے اور ایک ہی جملہ کہتے جا رہے ہیں چچا آپ تو آرام سے سو رہے ہیں، آئندہ اپنی بہنوں کو دیکھے ان کے سروں پہ چادر نہیں. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدا بحق محمد و آل محمد ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما. پروردگار ہمارے جتنے اس وقت ناظرین مومنین مومنات دیکھ رہے ہیں، پروردگار تو ان سب کو صحت و سلامتی عطا فرما، عافیت نصیب فرما، بیماری لاچاریوں سے محفوظ فرما. اس پینڈیمک اور اس ایپیڈیمک اور اس وبا اور اس بیماری جو اس وقت پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے، پروردگار اس سے انہیں محفوظ فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ہمارے محترم سید علی رضا مرحوم، پروردگار تو انہیں کروٹ کروٹ جنہ نصیب فرما. انہیں جوار سید الشہداء، جوار معصومین علیہ السلام نصیب فرما. خدا بحق محمد و آل محمد ان کے جملہ لواحقین اور پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما. پروردگار ان کے گھر میں خیر و خوبی، صحت و سلامتی، عافیت نصیب فرما. پروردگار جتنے بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں مومنین مومنات ان سب کے مرحومین، پروردگار ان سب کی مغفرت فرما. انہیں معصومین علیہ السلام کا جوار نصیب فرما. پروردگار عالم اسلام کو سربلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما.
پروردگار امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما. اللہم عجل لولیک الفرج. اللہم صلی علی محمد و آلہ.